علامہ اقبال کا یہی انسان جو خودی کا پیکر ہے کہ جب وہ بہترین شکل میں خلق ہوا تو اس کی خودی بھی کمال اور اوج پر پہنچ گئی۔ اچھا ایک بات عرض کر دوں کہ یہ خودی کا مطلب اکڑ، انا، غرور، تکبر ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی شخصیت کی پہچان ہے کہ انسان اپنے وقار کو، اپنی شخصیت کو پہچانتا ہے جو اللہ نے اس کو ودیت کی ہے۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور میں اپنے اختتامی الفاظ کی طرف چلتی ہوں اور پروگرام کو ہم باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ تھینک یو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم ابھی محفل کا آغاز خالق سب جہاں کے ہمیشہ رہنے والے کلام سے کرتے ہیں۔ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے ہبہ سعید BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس سے تشریف لاتی ہیں۔ ہبہ سعید۔ يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر پناہ دی، اور آپ کو راہ سے ناواقف پایا پھر ہدایت دی، اور آپ کو تنگ دست پایا پھر غنی کر دیا؟ پس یتیم پر سختی نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب کلام اقبال پیش کرنے کے لیے فاطمہ میرب BS انگلش ڈپارٹمنٹ سے تشریف لاتی ہیں۔ فاطمہ میرب۔ ہر لہجہ ہے مومن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم،
جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لحظہ ہے مومن ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، ہر لحظہ ہے مومن قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن۔ خواتین و حضرات، علامہ محمد اقبال عالم انسانیت میں ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ انگریزی، جرمن، عربی، فارسی اور اردو جیسی انٹرنیشنل زبانوں کے علاوہ مقامی زبانوں میں لکھے جانے والا ادب و فلسفہ اور علم و حکمت سیکھنے کے بعد شعر، خطبات اور علامہ اقبال نے اپنی فکر کی بنیاد قرآن و سیرت اور مشرق و مغرب کے عظیم فلسفیوں اور دانشوروں سے حاصل کی۔ آپ نے اپنی قوم اور خاص طور پر نوجوانوں کو علم کا خوگر، عمل کا پیکر اور اچھے خیالات سے مزین کرنے کی کوشش کی۔ خواتین و حضرات، یہ بحریہ یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ایک عرصۂ دراز کے بعد اقبال کے تصور خودی پر گفتگو کا شرف حاصل کرنے کے لیے وائس ایڈمرل عابد حمید ہلال امتیاز ملٹری بحریہ یونیورسٹی عزت مآب ریکٹر تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتی ہوں وردی ریکٹر بحریہ یونیورسٹی اپنے خطاب کے بعد پروفیسر ڈاکٹر مستفیض علوی کو مومنٹو دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہال سے تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہال میں تشریف رکھیں گے اور مہمان محترم کا خطاب سنیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں وردی ریکٹر انجینئر عابد حمید ہلال امتیاز ملٹری کہ آپ اپنے خطاب سے نوازیں۔ Okay, ladies and gentlemen, Professor Dr. Habib Iqbal Chair, Habib Sahab Iqbal Chair, and Professor Dr. Mustafiz, our guest speaker, Pro-Rectors, DG Nima, faculty, students, Assalamu alaikum. آپ مجھے آئی لائک کہ اسٹوڈنٹس میں سے مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ خودی کس کو کہتے ہیں. اینی اسٹوڈنٹ ہو والنٹیئرز ٹو میک می انڈرسٹینڈ. جی یس آپ بتائیے, پلیز اسٹینڈ اپ بتائیے. انا, اچھا. اینی ون ایلس ہو وانٹس ٹو اٹیمپٹ اٹ؟ جی جی بتائیے. Self discovery, good. Anyone from here? Yes, that girl at the back. Ji, please اونچا بولیں اٹھ کے. Which concept? Which concept?
اچھا پلیز مینیجرز ایٹ دا بیک ابھی آپ انٹری بند کر دینا تاکہ ہم بات کر سکیں. ود کنٹینیوس اسٹوڈنٹ کمنگ ان پھر بڑا مشکل ہوگا بات کرنا. ٹھیک ہے چلیں آپ بتائیے ابھی. فلاسفیکل کانسیپٹس. اوکے فلاسافیکل کانسیپٹ ٹھیک ہے بیٹھیے. I don't have a very well written speech. I put up some notes on Khudi, my understanding, so we'll talk about that today, and then the proper understanding would be given by Professor Mustafiz. So Khudi to be is selfhood. English میں اس کو selfhood کہتے ہیں, اپنے آپ کو پہچاننا, to understand yourself. That was the Iqbal vision, and we are just going to talk about the Khudi concept of Iqbal or selfhood, understanding of selfhood today. Allama Iqbal's contributions for Muslim Ummah, for this country, and as a whole, as a poet, are enormous, and it is not possible to cover that in one sitting. And I don't claim to understand all that, because Iqbaliyat is a big topic, so people do PhDs in that. So I think we will have continuous sessions in this semester and in subsequent semesters to understand that. So it is on an individual scale, it is to understand yourself, and at a larger scale, at a scale of a society or of a country, to understand the strength of a society or a strength of a group or a strength of a country. And if we can understand the strength of, for example, our society, our country, and we can be self-reliant then. So the self-reliance emanates from this concept of Iqbal concepts of Khudi, or understanding yourself. So if you understand your strengths and weakness in the management, people teach you SWOT analysis. If you understand your strengths and weaknesses, then you can correct your weaknesses and become a better personality and a better yourself. So this self-independence and self-reliance, that, and through this knowledge and research then, that the countries in the recent era like Japan, Korea, Singapore have progressed, because they understood what are their strengths, and then they progressed, and which we classically used to understand that this research is associated with the Western cultures only. Once they adopted it, and you know where they have risen to. Now, what does the Quran say about self-reliance or the Khudi? First thing is that one should be working, one should be earning his or her living, himself or herself, and not begging. So جو یہ کانسیپٹ ہے خودی کا کہ you should be self-reliant. So people who lose that, then they end up in the streets also. So ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, خودی یہ سکھاتی ہے علامہ اقبال کا کانسیپٹ, کہ آپ بھوکے تو رہ لیں, you could be in a weak state. ٹھیک ہے, اور ہمارے پروفٹ کے دور میں people did not have means to eat for days, but they did not ask from somebody else. So جو یہ کانسیپٹ آف بیگنگ اور یا کسی سے مانگنا یا ادھار لینا یا قرض لینا ایٹ انڈیویجول لیول, ایٹ اے نیشن لیول, یہ بھی اس اقبال کے خودی کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. تو ہمیں وی شوڈ بی سیلف ریلائنٹ ایز اے انڈیویجول, ایز اے نیشن, سو دیٹ وی آر ناٹ بیگنگ فرام دی ادرس. ٹھیک ہے, پھر اور اسی سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے کہ ماڈریشن. سو قرآن سیز that we are a al-wasat, and we should take a path of moderation, right? So being extra vigilant, extra spending, so that makes you dependent upon the others. So you need more means, and when you need more means, then you try to get it from the illegal ways and bribery and corruption, and that steps in once you don't follow the path of moderation. So and then productivity, that you should be self-producing, or you should be self-reliant, آپ اپنی کیپبلٹی سے ارن کر سکیں, یہ بھی اس سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے. Now
اس کانسیپٹ کو دیکھیں, I gave you an example of Korea, for example. I give this example to the faculty also very frequently. I visited Korea sometime back in 2003, and they told us a story that in 1954, almost few years after we got independence, the Korea got independence. And اب آپ دیکھتے ہیں جو چائنیز کوزین یا کورین کوزین یا اس میں وہ طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, مطلب کیڑے مکوڑے بھی ان کی کوزین کا حصہ ہیں. اینڈ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے وائی اٹ از سو؟ اٹ از سو بیکاز آف دا شیئر پاورٹی دیٹ دے ہیڈ نتھنگ ٹو ایٹ ایکچولی. سو اینی تھنگ دے کوڈ لے دیئر ہینڈز آن, وہ اس کو کھانا شروع کر دیا. سو ان 1954 وین دے ور ایکسٹریملی پور, تو اس وقت ان کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے, he decided to visit abroad, or he went on a trip to UK and other European countries, train se, paddle, or he went there and he said that I need orders for the ship making. انہوں نے کہا آپ لوگ ایسے کچھ ہے ہی نہیں تم لوگوں کے پاس, تو how would you make ship, because ship making needs lot of technology. So he had a currency note in his pocket and he showed to everybody that look, there is a ship at the back of this currency note, and we used to make this ship around 200 years back, and if you give us order we will make it again. So he got, through a tour of Europe for 3 months, he got orders of 2 ships. So he came back and then he said to his nation کہ اب ہمیں بنانے ہیں یہ شپ. تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس اسٹیل ہے گھر میں وہ ادھر ایک کمپاؤنڈ میں جمع کرا دیں, اور خواتین سے کہا اس نے کہ جس کے پاس گولڈ ہے وہ اپنے اس میں جمع کرا دیں. تو ہول نیشن پورڈ ان the steel and gold. With steel they made the hull of the ship, and with the gold they made the outfitting and engine and everything, and they delivered the order of 2 ships in time to the Europe. Now that was beginning of Korean self-reliance, and from that point onward, now the Korea has second biggest shipyard, Hyundai shipyard. If you go and see, it produces factory ships. Right? So that is the self-reliance I'm talking about on a national level. Now defense. What is the self-reliance in the defense? Many of us originate from the Navy and we came from here. So what is the Quran says about self-reliance or preparedness for the war? So in Surah Anfal, Allah Ta'ala says, and prepare against them whatever you are able to, of power and of steeds of war, trained horses, by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy, and other besides them whom you do not know, but Allah knows. And whatever you spend in the cause of Allah will be fully repaid of you, and will not be wronged. So what does it mean? That you have been asked to prepare, be self-reliant, prepare yourself for a war. And what the Caliph Umar did, he literally actually translated this ayah into this action, the self-reliant army. He set up 3 garrisons, and each garrison used to have 4,000 horses. And then he set up a system of breeding the horses so that the army was self-reliant in its own weapons. And now we can translate into ships and aircraft and submarines and the artillery and infantry. But that was the faith of then believer, the follower of Prophet, that they will have to have an army which was self-reliant and having the means to fight. So that was one quote from the Quran and Hadith. And now, so for the students who are here in the Bahria University, how does it relate to you? So whatever you are studying, you have to understand it. You have to conceptually understand it, and so that once you become a professional, you are best in your profession. You can self-produce. You are a person who is not dependent upon the other. And here I will talk about a road map also. Another thing is that, today we are very proud that we are a nuclear state. But how did we become a nuclear state? It was one person, Dr. Qadir Khan Jet, who thought of it that unless we have our own weapon, such strategic weapon, we will always be vulnerable to the enemy.
And what he did is a complete story. I'll refer to you a book by Mr. Zahid Malik, Pakistan and Nuclear Bomb. So you can, it is in both Urdu and English, you can study that. But it was that selfless devotion and making the nation self-reliant, not dependent for its defense on the others, right? So that's another story of self-reliance or khudi, apne aap pe itmaad karke kuch karna. And the story of our neighbors who have now stood up in this era, today when the fight is going on, that they have stood up to aggression and tyranny, being self-reliant. They have made their own weapons, they have made their own missile system, they have made their own drones, and they are totally self-reliant in the face of so many embargoes and so much of aggression. So that's another example that how a nation stands up with the help of its own resources. So that's very important. So how do we become self-reliant? How do you become self-reliant as an individual and as a nation? What is the concept of khudi applicable to you? Okay? So it starts from the childhood. Now you are quite grown up, but it starts from the childhood. You will have your children. So if you see the way our society, the way children are brought up here, I always have a difference with that. So first time I visited UK in 1994, and I went to city center, and I saw the lady having an infant, maybe 3 years, toddlers. So that kid had a belt strapped to his body, and there was that long string with the mother, and he was going here and there, and whenever he will go a little far, the mother would pull him back. So I asked somebody, why this? To me, it appeared that she was treating her kid like a small puppy. So I thought कि ये बड़ा उसके साथ inhuman कर रही है. तो later on I learned कि वो उसको अपने पाँव पे चलना सिखा रही है, ठीक है? वो उसको पाकिस्तान में जिस तरह करते हैं कि जो गोद में उठा लो और उसको उस तरह पैम्पर करो इस तरह, सो वो बच्चा फिर अपने पाँव पे नहीं खड़ा रहता. वो हमेशा इस बात पे रहता है कि मुझे कोई ना कोई और सपोर्ट करेगा, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, मुझे कोई और सपोर्ट करेगा, मेरा रिलेटिव सपोर्ट करेगा. वो अपने पाँव पे चलना नहीं सीखता. सो वो जो अच्छा इस्लामिक, अच्छा आप ये कहेंगे कि मैं वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा हूँ. नो, इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट in the Mecca, the Quraysh was a very noble family. Okay? So there was a tradition कि जो बच्चा जो कुरैश की नोबल फैमिली में होता था, उसको नर्स, वेट नर्स या जो दाई होती थी वो आती थी और they used to adopt one child from each family, और वो उनको एक विलेज के या नेचुरल एनवायरनमेंट में ले जाती थी और उस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर उनको ग्रो किया जाता था. और वो जब 7-8 साल का बच्चा हो जाता था, बड़ा थोड़ा सा, एंड देन दैट किड वाज रिटर्न टू द फैमिली. एंड इट वाज दिस अपब्रिंगिंग कि जिसने हजरत खालिद बिन वलीद जैसे या मोहम्मद बिन कासिम जैसे या मूसा बिन नसैर जैसे लीडर पैदा किए. सो यू हैव टू रियली पुट दैट किड जो बचपन में है उसको इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट सोच और ऐसी अपब्रिंगिंग देनी होती है कि जिसमें वो लीडर बन सके. लीडर इस तरह नहीं बनते हम जब सारे कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 13 साल की उम्र में सिंध पे अटैक कर दिया, या हजरत खालिद बिन वलीद ने कोई जंग नहीं हारी, या मूसा बिन नसैर ने जाके पूरा स्पेन फतह कर लिया था. तो वो लीडर इस तरह बने थे. ठीक है? सो इंडिपेंडेंट ग्रोथ, राइट, जो उसका खुद ही है, जो सेल्फ है उसका खुद, उसके साथ उसको परवान चढ़ाना. ठीक है? दैट इज द वे आई थिंक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी. सो आई थिंक कि इस तरह. और फिर एजुकेशन में जब आते हैं तो उसमें भी लाइक नाउ द मॉडर्न डे यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज हेयर, तो उसमें भी आपको आई ऑलवेज अर्ज द फैकल्टी कि आप स्टूडेंट को क्यूरोसिटी, उसको इंडिपेंडेंस, ये जो रोट लर्निंग को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप क्लासरूम, दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो लर्निंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें कि इंडिविजुअल स्टूडेंट की अपनी
جو اس کی اپنی شخصیت ہے, جو اتنا اس نے اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور اس میں ویری ارلی سٹیجز پہ وہ اپنا کام خود کرنا شروع کر دے. ہی ایکچولی اور شی ایکچولی انڈرسٹینڈ what is to be done in his or her profession, and she starts learning from the first semester onward the practical ropes of the profession that they have chosen to. So اس لیے ہمارے لیے خود ہی کا راستہ ہے جو اس یونیورسٹی میں میں سمجھتا ہوں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ each individual student is given that environment کہ وہ اس کے اندر اپنے آپ کو گرو کر سکے انڈیپینڈنٹلی, اور اس کو ایک فیوچر کا لیڈر بن سکے. ابھی یو مے بی تھنکنگ کہ some of you have small means, some of you may not be thinking big, لیکن آپ کو you have to think big, right? You have to think big. You may not have means right now, but you should set your aim high and improve yourself in your profession, learning the practical ropes of your degree, whatever you are. Not only so entrepreneurship جس کو ہم انکریج کریں گے, جس کو ہم اسٹوڈنٹس اپنے اسٹارٹ اپس بنائیں 4th 5th سیمسٹر سے آگے, اسٹوڈنٹس اپنے بزنس اسٹارٹ کریں, اپنی کارپوریٹ لائف اسٹارٹ کریں ڈیورنگ دا ڈگری. سو دیٹ از دا پاتھ کہ جو آپ کو جب یو ہیو کمپلیٹڈ یور ڈگری تو آپ یو آر امپلائیبل رائٹ اوے, یو آر اے پروفیشنل رائٹ اوے, ناٹ گوئنگ فار اندر 1 year ٹریننگ اور وہ. تو یہ سارے وہ اسٹیپس ہیں, اور اسی طرف ہم جا رہے ہیں. آئی ٹاک ٹو HEC آلسو, تو نئے جو چیئرمین HEC ہے ان کی بھی یہی ویژن ہے اور ہماری بھی یہی ویژن ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں. آخر میں اپنی بات جو ہے علامہ اقبال کی 2 اشعار کے ساتھ ختم کروں گا, اور اس کو تھوڑا آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا, ٹھیک ہے؟ سو وین اقبال ایڈریسز دا یوتھ لائک یو, ہی سیز کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تدبر مین انٹروسپیکشن, تھنکنگ. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردون مین دی اسکائی, دی گیلیکسی. سو ہی ارجز دی مسلم یوتھ کہ آپ کنٹمپلیٹ, تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. This Baghdad empires, the Spanish empire, the Ottoman empire, they were ours. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب ریسرچ کو چھوڑ دیا, جب ہم نے سائنس کو چھوڑ دیا, ہم نیچے چلے گئے. تو اس لیے وہ دوبارہ انکریج کرتا ہے یوتھ کو لائک یو. سو یو کم اپ, سو یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یو بلانگ ٹو اندر ورلڈ جس کی گلیکسی بہت شاندار تھی. سو یو ہیو ٹو رائز اپ. پھر دیر از اندر شعر آف اقبال where he says عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. So let me explain this also. I hope everything is all right. ٹھیک ہے, اچھا. تو عقابی روح means, you know what is عقابی روح? Who would tell me what is عقابی روح? آپ بتائیں جی, یہ gentleman with this mustard shirt, آپ بتائیں. Yes you, what is عقابی روح؟ اچھا, آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں, what is عقاب؟ Eagle. تو eagle was a شاہین, eagle was a very favorite bird of اقبال, because جو شاہین ہے وہ بہت اونچا اڑتا ہے, ٹھیک ہے, flight is above the hills and plains. So اقبال always refer to youth having the spirit of that eagle who flies very. So he says that جب آپ کے اندر یہ spirit عقاب کی طرح اونچا اڑنے کی پیدا ہو جاتی ہے, تو then you can set your sight on the sky. آپ اپنی آسمان پہ اپنی, so you have to set your goals very high. عقاب کی طرح have that spirit in you and set your goals very high. Don't set your goals very low. Thank you.
خواتین و حضرات، وردی ریکٹر اپنی مصروفیات کی وجہ سے ابھی ہال سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری گزارش ہوگی کہ جانے سے پہلے آج کی اس مجلس کے مہمان خاص پروفیسر ڈاکٹر مستفید علوی ان کو مومنٹو دے کے اور پھر اس ہال سے جائیں گے. لیکن باقی تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، یہ مجلس خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اور نوجوانوں کے استادوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں اقبال کا فلسفہ خودی اپنے انداز میں جناب ریکٹر صاحب نے پیش کیا. ہم بہت ممنون ہیں آپ کی تشریف آوری، اور جیسے بچی نے بھی کہا کچھ دیر پہلے کہ یہ بحریہ یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ پہلی بار خود ریکٹر جو ہیں انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار بھی کیا، اور خودی کے فلسفے کو جو خود جانتا ہے وہی طلبہ تک خوبصورت انداز میں پیش کر سکتا ہے. تو میں جناب ریکٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مستفید علوی صاحب کو مومنٹو پیش کریں. آج کی ملاقات میں ہم ایک ایسی شخصیت کو جو انگریزی ادب کے استاد، علوم اسلامیہ کے ماہر اور شعر و ادب کے دل دادا ہیں. یہاں میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر مستفید علوی سے. آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیے اور اقبال کے تصور خودی کے بارے میں گفتگو فرمائیے. جناب پروفیسر ڈاکٹر مستفید علوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، ڈیئر فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس، ابھی وردی ریکٹر صاحب نے خودی کی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن کے ساتھ اس کی ایپلیکیشن یا ہمارے لیے، آپ کے لیے، یوتھ کے لیے اور یونیورسٹی اسکالرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اس کی کانوٹیشنز ہیں، اس پہ ریکٹر صاحب نے مختصر اور بہت جامع بات کی. اور میں صرف ایک آسپیکٹ تصور خودی کے حوالے سے، کہ خودی کا شعور خود اقبال کے ہاں ایک فرد میں، ایک انڈیویجول میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ خودی کا شعور کیسے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خودی کی تکمیل اپنی عملی صورت میں ایک انڈیویجول کے لیے یا ایک قوم کے لیے کیسے سامنے آتی ہے. میں اس کی ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ ایک ڈائیلاگ، ایک کویسچن آنسر سیشن کے حوالے سے آخر میں، اور بریفلی اس پریامبل کے ساتھ میں شروع کروں گا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان ایک ذی شعور مخلوق ہے، ایک ایسا حیوان ناطق ہے جو ہوش گوش رکھتا ہے، غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہے، ارادہ اور اختیار کی قوت رکھتا ہے، علم اور شعور کے ساتھ اس کائنات میں صرف اور صرف رہتا نہیں ہے، بلکہ بقول اقبال وہ فطرت کے اشارات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اقبال یہ فرماتے ہیں کہ وہ فطرت کی تکمیل کرتا ہے. تو شب آفریدی چراغ آفریدم، سفال آفریدی ایاغ آفریدم. اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنا لیا، اور تو نے اگر غربت پیدا کی یا مجھے غربت کا سامنا ہوا تو میں نے اپنا ایاغ، اپنے ہاتھوں کو پیالہ بنا لیا. یوں دراصل فطرت کی
اشارات کو سمجھنے کے ساتھ انسان کائنات کی جو فطری سرگرمیاں ہیں اس کی تکمیل کرتا ہے، تزئین و آرائش کرتا ہے، اور وہ اپنے عروج اور اپنی ترقی کا سفر اس انداز سے کرتا ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اور وہ اپنے عروج کا سفر یوں کرتا ہے، ایک طرف سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتا ہے، ایک طرف پانیوں کی تہوں میں اترتا ہے، اور ایک طرف کائنات کی وسعتوں کو اسیر کرتا ہے تو کہیں جا کر ذرات سے جوالا مکھی بنا لیتا ہے اور توانائی کے وہ ذخائر پیدا کرتا ہے. یہ انسان کے وہ سارے کارنامے ہیں جس وجہ سے انسان اس کائنات میں ایک منفرد مخلوق ہے. اور یہ منفرد ہونا، یہ انفرادیت اس کی، یہاں سے دراصل علامہ اقبال کے تصور خودی اور فلسفہ خودی کا آغاز ہوتا ہے کہ کاش یہ انسان اپنے آپ کو سمجھ بھی جائے. اب اپنے آپ کو سمجھنا اقبال کی نظر میں یا تو ریزننگ سے، عقلی استدلال سے ہے، یا پھر ڈیوائن ریزن سے ہے جو اس کے لیے مسلسل مستقلاً انسان کو ہمیشہ سے میسر رہی ہے. اور وہ اس دونوں کے امتزاج سے اقبال یہ سمجھتے ہیں، خودی ہو عقل سے محکم تو نغمہ جبریل. اگر انسان ہیومن ریزننگ کی بنیاد پر اور ڈیوائن ریزن کو بنیاد بنا کر، ڈیوائن نالج کو، گائیڈنس کو بنیاد بنا کر اپنی اور کائنات کی اور خالق کائنات کے بارے اپنا تصور قائم کرتا ہے، تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ خودی ہو عقل سے محکم تو نغمہ جبریل، پھر اس کی بلندی جبریل کی بلندی تک ہے. اور خودی ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل. اگر یہ اپنے ایمان و یقین اور اپنے اعتماد کی بنیاد پر اپنے آپ کو غیر معمولی بنا لے تو پھر یہ سورہ اسرافیل ہے. یہ پھر وہ کائنات کی ساری گتھیوں کو سلجھانا ہو یا فطری ذخائر کا اپنی زندگی کے لیے استعمال ہو، تسخیر ہو، وہ سب کے لیے ایام کا راکب ہے. ایام کا راکب ہوتا ہے کلندر. وہ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ ایٹ دی مرسی آف سرکمسٹانسز ہوتا ہے، وہ ایک خود حالات کی تخلیق کار بن جاتا ہے. یہ والا تصور اقبال یہ کہتے ہیں کہ انسان میں کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. یہ میرا نقطہ ہے جس کو میں آپ سے عرض کروں گا. اب دیکھیے کہ علامہ اقبال کی حیثیت کو، علامہ اقبال کے فکر و فلسفہ کو سمجھتے ہوئے ہمیں دو پرسپیکٹیوز اور دو پیراڈائمز کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. علامہ اقبال ایک تھیولوجین ہیں، ایک متکلم ہیں، اور ان کے اپنے بقول انہوں نے سب کچھ ڈیوائن گائیڈنس جو قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہے. اقبال کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کا راز، حقیقت کے بارے میں آگہی، میں نے اس قرآن سے، اس کتاب سے، ڈیوائن ریزن سے سیکھی ہے. اور وہ رمز قرآن از حسین آموختیم، آپ نے مختلف ماڈلز انہوں نے پیش کیے ہیں جو مسلمانوں کے ہیروز ہیں، جو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں. ان کا نام علامہ اقبال بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جیسے خواتین کے لیے فاطمہ الزہرا بطول کا ذکر وہ کرتے ہیں، بطول باش و پنہا شو ازیں عصر، کہ از یعنی اپنے گود سے ایک حسین اور ایسے آئیڈیل پیدا کرنے والی بطول بننے کا سبق دیتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے وہ کبھی امام حسین کا نام لیتے ہیں، ہاں امام عاشقاں پورے بطول، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ
میں نے سیکھا بوالحسن سے، بوالحسن حضرت علی کی کنیت ہے، یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ انسان کسی فزیکل کلینکل ڈیتھ کا شکار ہو جائے تو بھی نہیں مرتا، اگر اپنے آپ کو پہچان چکا ہو، اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہو اور کائنات کے اسرار و رموز سے آگاہ ہو چکا ہو تو وہ انسان زندہ و جاوید ہے۔ اب اس آسپیکٹ سے ہمیں تھیولوجیکل آسپیکٹ سے وہ خود ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، یہ انگلش میں تھیولوجی کا لفظ گریک فلسفی سے آیا ہوا ہے، تھیوس خدا، اور لوگوس بنیادی طور پر ورڈ آف گاڈ کے لیے گریک لینگویج کا ایک پاس ورڈ تھا، اور انگلش میں جتنے علوم کے ساتھ ہم انگلش لینگویج میں یہ ایک سفکس لگاتے ہیں، ایک لاحقہ لگاتے ہیں، اولوجی، وہ لوگوس سے ڈیرائیوڈ ہے۔ اس اعتبار سے سارا علم انسان کا ڈیوائن اوریجن رکھتا ہے، اور انسان کے پاس ذریعہ علم بنیادی طور پر وہ ڈیوائن ہے۔ وہ قرآن حکیم کی روشنی میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کی طبیعت کو متوازن، متناسب، پرپورشنیٹ کر کے ہر طرح سے بنانے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی طرح کی آیات دوسری جگہ ہیں، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو انسان کے نالج کی فاؤنڈیشن وہ تھیولوجیکل بیسس کے حوالے سے دیکھیں، جو علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ عہد الست سے شروع ہوتی ہے اور انسان کی بنیاد وہاں سے بنی، اور آپ کی سائنٹیفک نالج کی ساری برانچز اب اس کو اسٹیبلش کر چکی ہیں کہ اوریجن آف نالج، ہیومن نالج کا وہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ آسپیکٹ ہے جس سے ہم اقبال کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ دوسرا فلسافیکل پیراڈائم یا فلسافیکل پرسپیکٹو ہے۔ فلسفی آپ جانتے ہیں اس نالج کو اور اس مدر آف نالج سائنسز کو کہتے ہیں کہ دیٹ از بیسڈ اپون دی ریزننگ، اور فلسفی کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ سرچ آف ریئلٹی تھرو ریزن، تھرو ہیومن ریزن۔ اب یہ ہیومن ریزن کی بنیاد پر اقبال فلسفی ہیں، اور اقبال اس کے اوریجن کو تھیولوجیکل مانتے ہیں، اور اس اعتبار سے جب ہم ان کے تصور خودی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے خطوط میں اور اپنے خطبات میں اس کے 3 مرحلے بیان کیے کہ انسان کے اندر سیلف آئیڈینٹی، سیلف اویئرنس، سیلف کوگنیسنس اور سیلف کانشیسنس، اور اس سے آگے سیلف کوشسنس، خود احتیاطی اور خود آگہی، اور اپنے آپ کو، اپنے مقام و مرتبہ اور سٹیٹس کو اس کائنات اور اس دنیا میں سمجھنا، اس کو انہوں نے خودی کا نام دیا، اور اس کے 3 مرحلے بیان کیے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانے۔ ابھی یہاں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ سیلف ڈسکوری ہے، اور اپنے آپ کو جاننے کے 2 بنیادی ذرائع، ایک اپنا وجدان، اپنا انٹیوٹیو تھنکنگ ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا، جو ہمارے ہاں صوفیزم میں آپ نے دیکھا، اور اس میں شعراء اور فلسفی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اقبال یہ کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو سیلف ڈسکوری کا انٹیوٹیو تھنکنگ کے تھرو یا اس کے ذریعے سے وہ طریقہ ہے جیسے بدھا نے 40 روز برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا، جیسے گرو نانک نے کیا، اور اس طرح سے انسان قدیم مسٹکس میں چلے جائیں تو آپ کو اسی طرح سے صوفی، سنت، فقیر
تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور when they come out تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کو پا لیا۔ تو بدھا کی بھی جو ٹروتھ کی کہانی ہے وہ بھی نروان تک پہنچنے والی اسی انٹیوٹیو تھنکنگ کے بنیاد پر ہے۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ اس انٹیوٹیو تھنکنگ کی بیس پر جو بدھا نے مذہب بدھزم لوگوں کو تشکیل دے کے بتایا تھا، دنیا میں 8 سے 10% آبادی ہیومن پاپولیشن کی اس انر ٹروتھس کو تسلیم کرتی ہے اور اس کی فالو اپ کرتی ہے۔ تو ایک اسپیکٹ اپنے آپ کو جاننے کا یہ ہے جس سے انسان نے آج تک پورا مسٹسزم بھرا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے ہاں بھی جو مسٹک ٹریڈیشن ہے، جو صوفیزم ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر ہے۔ بلے شاہ نت اڈدیاں پھڑنے اندر بیٹھیاں پھڑ دے نہیں۔ So this is how it comes out of the inward gaze. اپنے اندر جھانکنا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو خود شعوری کا یا انسان کو اپنے بارے میں آگہی حاصل کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ اب یہ طریقہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہم تو اس کو اپلائی نہیں کر پاتے۔ بھئی ہم اپنے آپ کو اویلیبل ہوں گے تو یہ اپلائی کر پائیں گے۔ We are always available to others. ہم اپنے فون کی طرح اپنا نمبر جب ڈائل کریں through intuitive thinking تو ایک ہی آواز آئے گی، یا تو یہ کہا جائے گا یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے، اور یا یہ کہا جائے گا کہ ابھی یہ بزی نمبر ہے۔ تو یہ جو being available to others ہے، یہ جب ہٹے گا اور اپنے آپ کو میسر آنا نصیب ہوگا تو انٹیوٹیو تھنکنگ کا فرسٹ سٹیپ ہوگا۔ ہے دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ جب یہ سامنے والی آنکھیں جو روشن دان کی طرح ہر وقت روشنی باہر کو پھینکتی ہیں اور اندر لیتی ہیں، یہ جب بند ہوتی ہیں، ارادتاً بند ہوتی ہیں، تو بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے، تو انسائٹ اوپن ہوتی ہے، تو انٹیوٹیو تھنکنگ آتی ہے۔ تو اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ایک بات۔ دوسرا اقبال نے کہا کہ جو یہ اویئرنس ہے اپنے آپ کے بارے میں، وہ ڈیوائن ریزن سے آتی ہے، اپنے آپ کو خالق کی طرف متوجہ کرنے سے آتی ہے، اور اس سے دعا مانگنے سے آتی ہے، طلب سے آتی ہے۔ اور اس کے لیے اقبال کہتے ہیں نگاہ پاک تو لا پھر کوئی حجاب نہیں، نگاہ پاک تو لا پھر کوئی حجاب نہیں۔ اور اقبال یہ کہتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور، کہ شاہین شہ لولاک ہے تو۔ اگر تو اپنے آپ کی اس حیثیت کو سمجھ گیا تو ڈیوائن گائیڈنس، اللہ کی کتاب تمہیں یہ بتاتی ہے کہ تم ایک بشر ہو تو بھی منفرد و ممتاز ہو، اور یہ فزیکل اینٹیٹی ہو تو بھی تمہاری یونیکنس ہے۔ پھر وہ کتاب اور قرآن بتاتا ہے کہ تم بشر کے بعد انسان بنتے ہو، اور یہ بڑا مرحلہ ہے، جیسے غالب کا مشہور شعر ہے، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ وہ سفر ہے کہ آدمی اور بشر سے انسان بنے۔ قرآن حکیم کی ساری تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ بشر سے انسان کیسے بنتا ہے، اور پھر اس سے اگلا مرحلہ ہے ایک انسان عبد خدا کیسے بنتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں میں کیسے شامل ہو جاتا ہے جس کو چن لیا جاتا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ جن کو چن لیا جاتا ہے اپنی توفیق، اپنی طلب اور اپنی کمائی کی بنیاد پر نہیں،
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ ان کے ارادوں کو دیکھتا ہے، ان کی معصومیت کو دیکھتا ہے، ان کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، ان کی انسانیت کے لیے نفع بخش ہونے کو دیکھتا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے یہ شناسائی آتی ہے، اور اس شناسائی کو اقبال بتاتے ہیں کہ یہ ہے خود شناسی. اور وہ شناسائی یہ بتاتی ہے، اس کا پہلا قدم یہی ہے کہ انسان ایک منفرد مخلوق ہے، اور یہاں پہ اس کو جو فضائل حاصل ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں، وہ یونیک ہونے کے ساتھ ساتھ ریسپانسبل بھی ہے. اس کو اتھارٹی بھی دی گئی ہے، اور اس سے کچھ توقعات بھی باندھی گئی ہیں. اور کلزم ہستی میں ابھرا ہے تو مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. سورۃ الملک قرآن کی، آپ آج کل رمضان میں بہت سے لوگ توفیق سے قرآن پڑھتے بھی ہوں گے. تو سورہ ملک کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت اس لیے تخلیق دی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے بیسٹ پرفارمر کون ہے، تم میں سے ایکسیلنس تک پہنچنے والا کون تمنائی ہے. اور یہ پرفارمنس یا یہ ویلیو چیک ہے جو انسان کو سب نعمتیں عطا کرنے کے بعد، اقبال کہتے ہیں کہ اس کو نعمت ایک تو اس کی یونیکنیس کی ہے، ایک اس کو فزیکل وسائل کی ہے. جیسے قرآن بتاتا ہے فیہ مستقر و متاع الی حین، ایک خاص مدت تک متاع حیات ہے، سورسز آف لائف ہیں، اور تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے زمین پر. اور پھر اس کو کہتا ہے کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں توانائیاں، وسائل، طاقتیں، قوتیں ہیں، سب کی سب تمہارے لیے مطیع ہو جائیں گی جب تم اپنے ارادے کے ساتھ اور اپنی نیتوں کی صفائی کے ساتھ دوسرے انسانوں کی فلاح اور مفید ہونے کے ناطے سے آگے بڑھو گے تو تمہارے لیے سب کچھ مسخر ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ شناسائی پھر یہاں سے آتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لو اور اپنے آپ کو ایک ریسپانسبل انڈیویجول بنانے کی فکر کرو، اور اس میں اپنے آپ کو احسان کے درجے تک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث جبریل مشہور ہے اور اس میں سوال کیا گیا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اپنے رب کے حضور پیش ہو تو یہ یقین رکھ کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ تمہیں یقین حاصل نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری حضوری کا یعنی صرف اٹینڈنس نہیں ہے، یہ حضوری ہے، حاضری کے علاوہ، اگر یہ عالم ہے تو تمہارا پھر ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز. پھر وہ جو میں نے ربائی پڑھی آپ کی کہ تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو. پھر انسان کائنات کی وسعتوں کو تسخیر کرنے چل پڑتا ہے اس کو جب معلوم ہو جاتا ہے. میں آپ کو مولانا روم کی اس حکایت کی طرف اشارہ کروں جس کا اقبال نے بھی جگہ جگہ اشارہ کیا. اور اس حکایت میں مولانا روم کو اقبال کہتے ہیں میرا مرشد، وہ مرشد رومی. اور مولانا رومی کو انہوں نے کوٹ کیا اور اپنے اشعار میں اس کی طرف ریفر کیا ہے، جس کو آپ لٹریری زبان میں تلمیح کہتے ہیں، ایلوژن کہتے ہیں. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک بھوکے بھیڑیے نے شیر نے بھیڑوں پر حملہ کیا، اور جب وہ ڈر کے بھاگیں تو ان میں ایک چھوٹی سی بھیڑ شیر نما بھی تھی جو بظاہر شیر نظر آ رہی تھی، شیر کا بچہ. تو وہ سارا شکار بھول گیا کیونکہ شکار اس کی نیچرل ڈیوٹی ہے، اور وہ اس کے ہٹ کے تو وہ اس شیر نما بھیڑ کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کہا کہ بھئی تمہیں کیا ہوا، تم تو شیر ہو. اس نے کہا نہیں مجھے سیاست نہ سکھا، میں شیر نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں شیر ہو، دیکھو تمہارا جسم، میرا جسم، چہرہ، سارا کچھ. حتیٰ کہ اس نے کہا
میری مونچھیں تمہاری مونچھیں، مطلب اس وقت کلین شیوڈ شیر نہیں ہوتے تھے. تو یہ اس نے شیر نے حکایت مولانا روم کی ہے. اور وہاں پھر آخر کار جب اس کو یقین نہیں آتا، اور اقبال کہتے ہیں کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور میری یوتھ سے، میرے پاکستان سے اور ہم مسلم یوتھ سے سب سے زیادہ دھوکہ ہی یہ ہوا ہے، اس سے اس کا ٹرسٹ چھین لیا گیا ہے. اور اس ٹرسٹ کے قحط میں، بحران میں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں میں اپنے آپ پر یہ اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں جو اس شیر کے بچے کے ساتھ تھا. وہ کہتا نہیں 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 میں شیر نہیں ہوں. تو آخر کار مولانا کہتے ہیں کہ وہ بڑا شیر جو تھا، بزرگ شیر، وہ اس کو لے کر ایک صاف ندی پانی کی اس پہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ اپنا چہرہ دیکھو اور میرا چہرہ دیکھو، تو جس طرح کا میں ہوں تم اسی طرح کے ہو. آہستہ آہستہ اس کی فطرت کے اندر جو شعر موجود تھا وہ ظاہر کے اور بار بار سننے کے بعد اس کے اندر وہ بیداری شروع ہو جاتی ہے. اب اقبال اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ مجھے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہا، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اب یہ جو شاہی بچے خاک بازی کا سبق لے کے نکلتے ہیں تو وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی. وہ پورا انوائرمنٹ، پورا ماحول، پورا اس کی گروتھ کی بجائے اس کو ایک نیگیٹو گروتھ میں لے جاتا ہے. یہ خودی کی موت ہے. اور یہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کی موت سے قومیں ہمیشہ زوال کا شکار ہوتی. یہ سیلف ریکگنیشن، اور میں نے کہا کہ اپنی آگہی، اپنے مقام و مرتبہ کے بارے میں آگہی دوسری طرف انسان کو انا پرست نہیں بناتی، انسان کو نیاز مند بناتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا ساری نعمتیں دینے والا کون ہے، اور مجھے ایک دن بہر صورت پیش ہونا ہے، اور جب مجھے پیش ہونا ہے تو مجھے اس عدالت میں جواب کیا دینا ہے. اور اس عدالت میں جواب دہی کے احساس سے وہ ایک ریسپانسبل انڈیویجول بنتا ہے. یہ فلاسافیکل پرسپیکٹو پورے کا پورا اقبال کا جو بلٹ ان ہے تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں، وہ قرآن کی آیات کے ساتھ آپ ملا کے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کس انداز میں علامہ اقبال اس قوم کے نوجوان یا مخاطب وہ کس طرح تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور مولانا روم کی حکایت کو اور ان اشعار کو سامنے رکھیے تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ تجھے سیلف ڈسکوری کے بعد محنت کرنی ہے، جنون پیدا کرنا ہے، اور اپنے منزل سے لگن اور بڑے مقاصد کے لیے اپنے آپ کو جنون میں تبدیل کرنا ہے کہ تمہیں ہر وقت فکر اور پریشانی وہی ہو. اور اس لیے اس نے کہا جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو ہمام اس کی نظر میں. یہ جو چھوٹی منزلیں ہیں جو آنکھوں میں کثافتیں پیدا کرتی ہیں، جو ضمیروں پر زنگ جوڑتی ہیں، جو دلوں کی احساس کی قوتوں کو ختم کرتی ہیں، اقبال کہتا ہے یہ ہے وہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یہ یقین و ایقان آتا ہے، ساتھ ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان غیر معمولی ہو جاتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا، میں اس پہ ختم کرتا ہوں ربائی پر، کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، کہ ایک سوشل جو اینیمل ہے جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل رسوا بناتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپناتا ہے، تو اس کی محفلوں میں مصطفائی ہوتی ہے. خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی. اور جب وہ وجدانی کیفیات میں تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرتا ہے تو اپنے رب سے وہ مدد مانگتا ہے. خودی کی خلوتوں میں کبریائی، اور زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی.
بہت شکریہ، بہت شکریہ.